بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصور پاکستان درویش لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال نور اللہ مرکزہ نے اپنی کلیات کے اندر ایک عنوان دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا، یعنی ابلیس نے اپنے تمام حواریوں کو اکٹھا کیا، تمام اسلام دشمن طاقتوں کو اکٹھا کیا اور انہیں خطاب کیا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ابلیس اپنے حواریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن کا نام آئے گا تو اپنے منہ دوسری طرف کر لیں گے، اور جب نظام مصطفیٰ کی بات آئے گی تو ان کے ذہن ایسے بنا دیے گئے، فوراً ان کے ذہن میں آئے گا کہ عورتیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کے ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں گے، لوگوں کی پیٹھیں جو ہے وہ ان پر کوڑے مارے جائیں گے، لوگوں کے پر عرصہ حیات زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے لوگوں کا ذہن ایسے بنا دیا کہ جب بھی قرآن کی بات آئے گی تو یہ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اور نظاموں کی طرف بھاگیں گے، چاہے وہ نظام ان کی چمڑی جو ہے وہ بھی ادھیڑ دیں، اور یہ روٹی کے ایک لقمے کو ترسیں، دوائی کی ایک گولی کو ترسیں، اور پانی کی ایک بوند کو ترسیں، اور امن و امان ان کے قریب تک نہ آئے اور ظلم و ستم ان پر راج کرے، لیکن پھر بھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ آگے پھر اقبال نے کہا کہ ابلیس نے کہا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس کہنے لگا تم نے پریشان نہیں ہونا، جو دین کے وارث ہیں وہ خود دین کے مسئلے میں مخلص نہیں ہیں، وہ خود ایسی ایسی باتیں دین کے معاملات میں کرتے ہیں کہ قوم ان کی باتیں سن کر نظام مصطفیٰ کی طرف نہیں آتی بلکہ اور نظاموں کی طرف بھاگتی ہے۔ اور اس بات کی طرف علامہ اقبال قلندر لاہوری نے ایک اور بات کہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ز خوئے غلامی ز سگاں خار ترست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کرد۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو غلامی ہے یہ کتے سے بھی بری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، اقبال کہتے ہیں کہ آج تک کوئی کمزور کتا کسی طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا ہو۔ پھر علامہ نے غلامی سے جو بدتر چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہتا ہے کہ کتے سے بدتر ہے غلامی، اور غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ انسان کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہو اور وارث حضور کے دین کا کہلاتا ہو، اور پھر اغیار کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتا ہو، اور جب دین کی بات آئے تو قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، خود دین پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو۔ تو اقبال کہنے لگا کہ ابلیس نے کہا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، جو خود دین کے وارث ہیں انہیں خود بھی دین پر یقین نہیں ہے، جب انہیں خود دین پر یقین نہیں ہے تو پھر دین کی بات اور کس نے کرنی ہے۔ ایک دوسری جگہ علامہ فرماتے ہیں کہ چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماہ رخصوئے میں خانہ دارت پیر ماہ۔ اقبال کہتا میں بڑا پریشان ہوں اس مسئلے میں کہ جن لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے پر لگانا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ منہ چھپا کر خود جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہے تھے۔ اور پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے ماننے والوں کو نظام مصطفیٰ سے کیسے ڈرایا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔
ابلیس نے اپنے حواریوں کو کہا کہ تم نے مطمئن نہیں بیٹھنا، زمانے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو بہرا روی ہے اور جو ناانصافی کا دورہ ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف تم نے ضرور رکھنا ہے کہ کہیں حقیقی اسلام دنیا میں نافذ نہ ہو جائے، کہیں رسول اللہ کا حقیقی دین جو ہے اس کی روشنی دنیا میں نمودار نہ ہو جائے، کیونکہ دنیا اس حد تک چلی گئی کہ سوائے رسول اللہ کے دین کے اور کسی نظام میں ان کے لیے پناہ نہیں۔ آگے اقبال کہتا ہے کہ پھر ابلیس نے کہا کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہا کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات آئے تو اوپر سے لے کر نیچے تک دنیا کو ڈرانا ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ہمیشہ حضور کے دین سے لوگوں کو ڈراتے رہنا ہے کہ یہ دین کہیں آ نہ جائے۔ کیوں؟ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں لا کر غیر محرموں سے سلام اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ایک سوٹ کی خاطر دنیا کے سامنے ہنسنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام عورتوں کو لوگوں کے سامنے شوہر سے جھگڑا کر کے ایک فلم بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اپنے شوہر کے ساتھ تو میں کر کے ایک سین بنانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو ایسا ہے کہ حضرت ام خلاد جب میدان خندق میں اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں تو پورے پردے کے ساتھ آئیں، تو صحابہ کرام نے جب حضرت ام خلاد کو کہا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، اس کے باوجود آپ اتنا پردہ کر کے آئیں، تو حضرت ام خلاد نے جو جواب دیا وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، میں نے اپنا بیٹا کھویا، شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ آج اسلام کے نام پر عورتوں کا شرم و حیا جو ہے وہ اسے خرید کر ان کو دنیا کے سامنے ہنسایا بھی جاتا ہے، دنیا کے سامنے ان کا جو ہے وہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے ان کو بے نقاب بھی کیا جاتا ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ ابلیس نے کہا کہ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے، یہ قرآن ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے کہ حافظ ناموس زن، کہ وہاں تو ایک عورت کی چیخ پر محمد بن قاسم سمندر عبور کر کے سندھ آ جاتا ہے۔ حافظ ناموس زن، یہ قرآن جو ہے وہ عورت کی عزت کی حفاظت کا جو ہے وہ علم بردار ہے، اور مرد آزما مرد آفری، مرد آزما، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، کہ یہ جو ہے وہ عامر لیاقت پیدا نہیں کرتا اور پیسوں کی خاطر دین بیچنے والے لوگ پیدا نہیں کرتا، شہرت کی خاطر دین کی جو ہے وہ حدود کراس کرنے والے لوگ پیدا نہیں کرتا، بلکہ حافظ ناموس زن مرد آزما یہ بڑے بڑے شیر پیدا کرتا ہے۔ یہ جہانگیر کے سامنے سجدہ کرنا تو کجا، جہانگیر کے سامنے گردن جھکانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور قلعہ گوالیار میں امام ربانی کو لے جاتا ہے۔ اور یہ اسلام ایسا دین ہے جو ایسے مرد پیدا کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں اسی قرآن کی خاطر، اور آپ سرے بازار اعلان کرتے ہیں، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں احمد بن حنبل ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، جو بادشاہ کے مقابلے میں آیا بیٹھا ہے اور ننگی پیٹھ پر کوڑے کھا کر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ مرد پیدا کرتا ہے، یہ مرد ایسے پیدا کرتا ہے جو جانے تو دے دیتے ہیں لیکن دین کے معاملہ میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ تو مرد آزما، اور یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف کلمہ پڑھنے پر چھوڑ نہیں دیتا،
بلکہ کبھی یہ بدر میں لے جاتا ہے، کبھی احد میں لے جاتا ہے، کبھی خندق میں لے جاتا ہے، کبھی مریسی میں لے جاتا ہے، کبھی حنین میں لے جاتا ہے، اور کبھی ذی قرد میں لے جاتا ہے، کبھی تبوک میں لے جاتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔